آپ لوگوں نے بہت ساری کہانیاں سنی ہوگی، ہیر رانجھا، سسی بنو، شیریں فرہاد، مرزا صاحبہ وغیرہ وغیرہ۔ آج آپ کو ایک کہانی سنانے لگا ہوں، سوڈا اور سوڈیم اور کلورین۔ ایک سوڈا راجا تھا اور ایک کلورین رانی۔ ان کی محبت کی کہانی کب اور کیسے اور کیوں شروع ہوئی اور اس کا کیا انجام ہوا، آج کا ہمارا یہ ٹاپک۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا کارنا۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 118 ایلیمنٹ، 118 عناصر ہیں، یعنی جن سے پوری یہ کائنات بنی ہے، وہ آپس میں ملتے ہیں اور کمپاؤنڈ بنتے ہیں، جس میں کچھ 70 لاکھ آرگینک کمپاؤنڈ اور کچھ 3 لاکھ کے قریب ان آرگینک کمپاؤنڈس۔ تو ان 118 ایلیمنٹس کو، جن کو ایک پیریڈک ٹیبل کی شکل میں رکھا گیا ہے، ان میں جو کاربن ہے، کاربن از دی کنگ آف ایلیمنٹس، یعنی ایلیمنٹس کی دنیا میں کاربن جو ہے یہ بادشاہ۔ ہوا یہ کہ کاربن بادشاہ کے پاس سوڈیم ایلیمنٹ کی شکایت وہ پانی H2O جو زمین میں آپ کو پتا ہے کتنا زیادہ ہے، سبزی انسانی باڈی کے اندر 65% واٹر اور سبزیوں میں 90% تک چلا جاتا ہے۔ کچھ سبزیاں ایسے جیسے کوکمبر ہے 98 تک چلا جاتا ہے۔ پانی، جب آپ کو گرمی لگتی ہے آپ پانی استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں۔ تو پانی بادشاہ سلامت کے پاس ہے، کاربن کے پاس۔ کاربن کو کہا کہ بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو درس کر۔ بادشاہ نے کہا کہ پانی کہنے لگا بادشاہ سلامت، میری بہت عزت اور میری عزت میرے فائدے کی وجہ سے، کہیں آگ لگی ہو لوگ مجھے پھینکتے ہیں، آگ بجھ جاتی، کسی کو پیاس لگی ہو لوگ مجھے پیتے ہیں، پیاس ختم ہو جاتی، کسی کا حلق خشک ہو رہا ہو وہ مجھے پیتا ہے، حلق ٹھیک ہو جاتا ہے، کسی کو گرمی لگی ہوئی ہو مجھے اپنے اوپر ڈھیلتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ذلے سبحانی، ٹھنڈک پہنچانا، آگ کو ختم کرنا، گرمی کو ختم کرنا، خشکی کو ختم کرنا میری خصوصیت ہے۔ اسی وجہ سے میری عزت، اسی وجہ سے زمین کے سینے کے اندر بادشاہ سلامت میں ہوں، زمین کے اوپر میں ہوں، پہاڑوں کے اندر میں سے میں نکل رہا ہوں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بادشاہ سلامت میں ہوں، بادلوں میں میں ہوں، اوپر سے نیچے آتا ہوں میں ہوں، یہ میری خوبی ہے۔ لیکن یہ جو سوڈیم ہے، اس کو جب میرے اندر ڈالا جائے تو میرے اندر آگ لگ جائے۔ پانی جو آگ بجھانے والا ہے، یہ سوڈیم اس کو آگ لگا دے، اور میرے اندر جب آگ لگتی ہے تو لوگ ہنستے ہیں، یہ کیا ہو گیا، پانی بڑی عزت بنائی پھرتا تھا، میں آگ بجھاتا ہوں، یہ دیکھو سوڈیم پھینکی اس میں آگ لگ گئی۔ سوڈیم میرے پاس پڑی ہے اور میں دکھا سکتا ہوں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب سوڈیم کو پانی میں ڈالتے ہیں تو ایک دم سے شعلہ نکلتا ہے، پھٹ 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 کر کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہائیڈروجن ہے اس کے بعد ماحول تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے، یا تو اس کو باہر رکھیں تو ایسے ٹائم ضائع ہو۔ تو لیبارٹری میں اپنے ٹیچر کی موجودگی میں اس کو بتا کے آپ یہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں، چونکہ ٹیچر آپ کو بتا دے گا کہ کتنی مقدار میں لینی ہے اور کیسے۔ کچھ دن گزرے تھے جناب صفا، ایک اور شکایت آ گئی بادشاہ سلامت کے پاس۔ اب کے پاس کلورو رانی کی، سوڈا راجا تو فارغ ہو گیا، کلورو رانی پہنچ گئی۔ کلورو رانی کے خلاف لوگ آ گئے، سارے جراثیم کٹھے ہوئے، بندے کٹھے ہوئے، جانور کٹھے ہوئے، بھیڑ بکریاں کٹھی ہوئی، سارے بادشاہ سلامت نے دیکھا یہ کیا، انسانوں کا ہجوم، جانوروں کا ہجوم، وہ کیڑے مکوڑے، وہ جراثیم، وہ
بیکٹیریا وائرس ساری دنیا اکٹھی ہو کے آ گئی. پوچھا کیا مسئلہ؟ بادشاہ سلامت اس کلورین سے جان چھڑائیں ہماری. کیا ہو گیا؟ بادشاہ سلامت یہ سرخ سرخ رنگ، یہ سبز سبز رنگ کی اور پیلے پیلے رنگ کے اس کے کپڑے، یہ گیس ہے اور جہاں جاتی ہے آگے ہو گیس زندگی ختم کر دے. کلورین از اے پوائزنس گیس. گرینش یلو، گرین گرین یلو یلو کلر کی ہوتی ہے. کلورو کا مطلب ہی سمجھ لو. اور یہ اندر چلی جائے تو یہ گلا خراب ہو جاتا ہے، اور زیادہ چلی جائے تو یہاں سے خراب ہو جائے گا، اور پی جائے گا تو پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے، اور زیادہ ڈیتھ ہو جائے گا. اور پانی سوئمنگ پول کے اندر اتنے جراثیم ہوتے ہیں، بلین ٹریلین کوڈریلین، تو اس میں 3 پارٹس پر ملین ڈالا جاتا ہے. یعنی اگر سوئمنگ پول میں 100 گیلن پانی ہے تو 3 گیلن آپ نے کلورین ڈال دیا تو سارے جراثیم جو ہے وہ کلورین مار دے. بادشاہ سلامت نے سنا جب ہماری تو یہ موت ہے، ہم تو ختم ہو جائیں گے، آپ اکیلے ہی بادشاہ رہ جائیں. بادشاہ نے کہا اچھا مجھے ایک دن موقع دے، میں دیکھتا ہوں کیا. بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بلایا، نائٹروجن اور آکسیجن، اور ان سے پوچھا کہ بھئی اس طرح سوڈیم کی شکایت آئی کہ اس نے پانی میں آگ لگانی شروع کی، یہ کلورین کے بارے میں شکایت آئی، انہیں ہر ایک کو ماری جا رہی ہے، وہ کنٹرول کریں، کیا چکر ہے. ان سے پوچھا. ان دونوں کو تو بلائیں نا، پہلے تو ان سے پوچھ گچھ کی جائے. چنانچہ سوڈا راجے کو بلایا گیا. سوڈا راجہ پہنچا بادشاہ کے دربار. بادشاہ نے کہا کہ تم نے کیا بدماشی شروع کی ہوئی، پانی میں کیوں آگ لگاتے؟ اس نے کہا بادشاہ سلام، میں ایک ایلیمنٹ ہوں، میں کوئی انسان نہیں ہوں. انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑی کوٹھی ہو، اور کوٹھی بھی قلوں میں ہو، 100 قلعے میں ہو تو زیادہ اچھا. بڑی گاڑی ہو، گاڑی بھی کوئی 20 کروڑ کی ہو تو پھر طبیعت ذرا خوش ہوتی ہے انسان میں. چھوٹی گاڑی کو تو شان کے خلاف سمجھے، بلکہ 100 گاڑیاں ہو تو تب جا. کھانے ہو، کھانے بھی 1-2 نہیں، 20-25 کھانے تو لگے ہوں گے. کپڑے ہو، سوٹ بھی 25 لاکھ کا ایک ہو، اور ایک بھی نہ ہو پورا جو وارڈروب ہے بھرا ہوا ہو. بادشاہ سلامت انسانوں کی اتنی خواہشات، اور میں ماڑا جا سوڑیاں، اور میری تو ایک کوئی خواہش ہے. اور بادشاہ سلامت کبھی بری طرف دیکھا بھی آپ نے؟ میری تو صرف ایک خواہش کہ میرا باہر کا شیل مکمل ہے. تمہارے باہر کے شیل کو کیا ہوا؟ بادشاہ سلامت میرا اٹامک نمبر ہے 11. اٹامک نمبر 2 چیزیں بتاتا ہے. اٹامک نمبر 2 انفارمیشن آپ کو دیتا ہے کہ کسی ایٹم میں اس پروٹون کی تعداد کتنی ہے اور الیکٹران کی تعداد. کسی کا اٹامک نمبر سوڈیم کا 11 ہے، اس کا مطلب ہے اس کے نیوکلیس کے اندر 11 پروٹون ہے، اور اس کے باہر 11 الیکٹران. اور پروٹون پہ چارج ساروں کو پتا ہے پازیٹیو ہوتا ہے، اور الیکٹران پہ ساروں کو پتا ہے کہ نیگیٹو. تو اٹامک نمبر gives you information about 2 things. I am repeating the thing for the 3rd time کہ یہ نمبر آف پروٹون کو بتاتا ہے، نمبر آف الیکٹران کو بتاتا ہے. کسی جگہ آپ کو پتا لگے اس میں پروٹون 10 ہیں تو اٹامک نمبر کتنا ہوگا؟ جواب 10. کسی جگہ پتا لگے کہ یہ نیوٹرل ایٹم ہے اور اس میں 17 الیکٹران ہے تو اس کا اٹامک نمبر کتنا ہوگا؟ 70. سو اٹامک نمبر gives you 2 انفارمیشن. اور پیریوڈک ٹیبل کے اندر سارے ایلیمنٹس لکھے ہوئے ہیں اور ساتھ ان کے اٹامک نمبر لکھے ہوئے. تو واٹ از اٹامک نمبر؟ اٹامک نمبر gives you information about the number of electrons and number of protons. اور ہر ایک کا اٹامک نمبر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہر ایلیمنٹ کا اٹامک نمبر ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے ہر جانور کا میں نمبر آف کروموسوم علیحدہ ہوتا ہے. انسان میں نمبر آف کروموسوم کتنے ہیں؟ 46. آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو بندہ نہیں ہوگا، مینڈک ہوگا یا کوئی اور چیز ہوگا، کہیں ٹرا رہا ہوگا اور کہیں یا چرا رہا ہوگا، گھاس پھوس چرا رہا ہوگا. اینی تو اس کا دیکھیں پہلے شیل میں 2 الیکٹران آ گئے، 11 پروٹون سینٹر میں، 17 اٹامک نمبر ہے، 17 ہے اس کا الیکٹران 11 اٹامک نمبر ہے، 11 پروٹون ہے اور 11 الیکٹران. 2 پہلے شیل میں آ گئے، 8 دوسرے میں، 8 اور 2 10 ہو گئے، اور آخری شیل میں کیا ہے؟ 1 ہے. تو بادشاہ سلامت میرے باہر کے شیل میں 1 الیکٹران، اور ہر ایٹم کی صرف ایک ہی ایلیمنٹ کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے
انسانوں کی طرح کوٹھیاں، کاریں، کپڑے، بنگلے، حکومتیں، وزارتیں یہ نہیں ہوتی. ہماری تو ایک ہی خواہش ہے کہ ہمارے باہر کے شیل میں 8 الیکٹرانس. یہ جو ایک خواہش ہے اگر یہ آپ کو سمجھ آ جائے تو دس از دی کی آف کیمسٹری. ساری کیمسٹری کا دار و مدار صرف اس ایک پوائنٹ کے اوپر ہے کہ ہر ایٹم کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کے آؤٹر موسٹ شیل میں 8 الیکٹرانس. موسٹ میں ہوگی، کسی جگہ گڑبڑ ہوگا. موسٹلی آپ کو یہی ڈومیننٹ جو ہے یہ رول چلے گا، اور اس کو کہتے ہیں آکٹیٹ رول، 8 والا رول. آکٹیٹ رول، آکٹ کا مطلب کیا ہے؟ 8. کہ ہر ایٹم کی خواہش کہ اس کے باہر 8 الیکٹرانس ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر چھوٹا ایٹم ہوگا تو یہ ہوگا ڈپلٹ رول. مثلا ہائیڈروجن ہے، ہیلیم ہے، لیتھیم ہے، کہ ان کے چھوٹا ہوگا تو یہ ظاہر ہے پہلا شیل 2 سے مکمل ہوتا ہے کہ باہر کے شیل میں 2 الیکٹران، تو چند ایک میں یہ لگے گا زیادہ تر آکٹیٹ رول. اس کے بعد بلائی گئی کلورین. اب پوچھا بھی کیا چکر، کلورین دربار میں آئی، لگ پڑ رہے پیلا دوپٹہ، سبز سوٹ، لہراتی ہوئی، مٹکاتی ہوئی، ایسے لہراتی ہوئی، ڈانس کرتی ہوئی. ظاہر ہے گیس تو سیدھی سیدھی نہیں چلے گی، گیس تو ڈانس کرتی جائے گی. اور رنگ ہوں سبز سبز، رنگ ہوں پیلے پیلے، پورے دربار میں ساروں نے کہا کلورین، کلورین، کلورین. رونقیں لا کے پوچھا بادشاہ سلامت نے، کیا ہے تم نے گیس اور بڑے رنگ دار کپڑے پہن کے آ گئی ہو، یہ کیا چکر ہے، یہ تم نے کیا کام شروع کیا ہوا ہے؟ انسان وہ تم سے ناخوش ہیں، جانور ہیں وہ ناخوش ہیں، بھیڑیں کہتی ہیں وہ خوش ہیں، وہ پانی کے سارے بیکٹیریا، امیبا، وائرس سارے خوش ہیں. تو کی موت ملک الموت بنی پھرتی ہے، یہ کیا چکر ہے؟ ہر ایک مر جانی مر جانی مر جانی. ٹھیک ہے. بادشاہ سلامت میں کوئی انسان نہیں کہ کوٹھیاں مانگوں، گاڑیاں مانگوں، کپڑے مانگوں، اچھے اچھے ہوٹل مانگوں. ٹھیک ہے. میری تو ایک ہی خواہش ہے، اور وہ خواہش ہے کہ میرے باہر کے شہر میں 8 الیکٹران. میرا اٹامک نمبر 17. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر 17 پروٹان ہے اور باہر 17 الیکٹران. پہلے شیل میں 2، دوسرے میں 8 اور 2 10 ہو گیا، آخری میں ہو گئے 7. بادشاہ سلامت 1 الیکٹران رہ گیا، الیکٹران دے دو. میں اور کروں تو بس میں کچھ نہیں کروں گا. انہوں نے کہا اچھا ذرا بیٹھے نا سائڈ پہ، نائٹروجن آکسیجن سے مشورہ. چکر یہ ہے کہ سوڈیم کو کے باہر میں 1 الیکٹران ہے، اس کو کہیں سے 7 کا بندوبست کرے. بات اس کی جینون، اس کا باہر کا شیل پورا ہونا چاہیے. اور کلورین کے 7 ہیں، اس کو کسی جگہ سے 1 لے کر. تو آکسیجن نے کہا آکسیجن جو ہے وہ پازیٹیو ہے، وہ ہر انسانوں کے لیے بھی، پودوں کے لیے بھی اس کا فائدہ ہے. اس نے کہا بھی بات یہ ہے کہ سوڈیم کو یہ اس بات پہ راضی کرتے ہیں، اس کو 7 کسی نے نہیں دیتے، اس کو کہتے ہیں تم اپنا 1 دے دے. 1 دو گے تو ہاتھ اوپر ہوگا، چارج پازیٹیو ہوگا، تو دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر. چنانچہ اس سے مشورہ کیا. اس نے کہا سوڈیم، او سوڈے راجے، تم راجے ہو، تم اپنا 1 الیکٹران دو. راجے دیتے ہوتے ہیں، بادشاہ دیتے ہوتے ہیں، 1 الیکٹران دو. ٹھیک ہے. اور وہ تمہارا کلورین کو دے دیں گے. کلورین کو کیا ہوئی، تمہیں 1 الیکٹران تو بندہ سوڈا راجا تیار ہو گیا. گویا سوڈیم نے اپنا یہ الیکٹران اٹھایا اور دے دیا کلورین. اب اس کا الیکٹران ختم تو شیل ختم، کیونکہ شیل کیا تھا؟ الیکٹران کے گزرنے کا رستہ. اب کیا ہو گیا یہاں پہ؟ اب 11 پروٹان ہیں اور 10 کیا ہیں؟ الیکٹران. اوور آل چارج اس کے اوپر کیا آ گیا؟ اس کے اوپر اب چارج کیا آ جائے گا؟ پازیٹیو. اس کے اوپر چارج کیا آ گیا ہے؟ پازیٹیو. چونکہ پروٹان 11 ہیں، الیکٹران 10، یہ پازیٹیو. جب کسی ایٹم کے اوپر چارج ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آئن. اس کو کیا کہتے ہیں؟ آئن.
لفظی مطلب ہے اس کا وانڈرر، گھومنے والا، اردو میں کہیں گے آوارہ گرد، اور بھی کئی آوارہ گرد کے نام آپ نے رکھے ہوئے ہیں، ایک پیلے سے چھوٹے سے جانور کے نام بھی، ٹھیک ہے. تو یہ پازیٹیو چارج آ گیا، آئن بن گیا. اب کلورین کے پاس کیا ہوا، 17 پروٹون ہے، 17 پازیٹیو اور 17 الیکٹران تھے، ایک الیکٹران آ گیا سوڈیم کا، اس کے اوپر چارج کیا آ گیا، نیگیٹو. یہ بھی آئن بن گیا، یہ بھی کیا بن گیا ہے، آئن بن گیا. تو آئن کی ہمیں، آئن کا مطلب ہے جب ایٹم کے اوپر پازیٹیو چارج ہو یا نیگیٹو چارج، ان دونوں کو آئن کہیں گے. وانڈرر کیوں کہتے ہیں، کیونکہ جب اس کو پانی میں دیکھیں تو ادھر 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 آگے پیچھے بے چین ہوتا ہے، کیونکہ پازیٹیو چارج از ان سرچ آف نیگیٹو چارج، وہ اس کی تلاش میں ہے نیگیٹو کیسے مل جائے. نیگیٹو چارج از ان سرچ آف پازیٹیو چارج، اس لیے وہ ادھر ادھر پھینک رہے ہوتے ہیں. تو جب مائکروسکوپ سے دیکھا گیا پھرنا پھرنے کی عادت سے، تو کہہ دیا گیا آئن ہے. اب بھی اس لیے آپ بھی کوئی لڑکا زیادہ اگر سڑکوں میں پھر بے مقصد پھر رہا ہو تو اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، آئن. تو اس کے اوپر چارج کیا آ گیا، نیگیٹو. تو دو طرح کا آئن ہوئے، پازیٹیو اور نیگیٹو، اور جو پازیٹیو ہو اس کو کیا کہتے ہیں، کیٹ آئن. اب یہ دیکھیں پازیٹیو اس کے اندر ہے، این آئن جس کے اوپر نیگیٹو ہو، آئن تو ہے ہی ہے، این می فار نیگیٹو. تو آئن دو قسم کے ہوگے، پازیٹیو اور نیگیٹو. کیٹ آئن ایٹم اور گروپ آف ایٹم کنٹیننگ پازیٹیو چارج. اس کی یاد کر لیں کہ یہ پازیٹیو ہے، شروع سے لوگ اسی طریقے سے یاد کروا رہے ہیں. این آئن، آئن کا مطلب چارج ہو گیا، این کو یاد کر لیں، این فار نیگیٹو جس پہ نیگیٹو ہے. یہ کیٹائن ہے، یہ ہے، یہ این اے پازیٹیو، اس کی ایگزامپل لے لیں آپ، اور اس کی سی ایل. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جہاں بھی پازیٹیو چارج ہو یا نیگیٹو چارج ہو، یہ دونوں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں. دنیا میں ایک ہی پازیٹیو اٹریکٹس نیگیٹو اینڈ نیگیٹو اٹریکٹس پازیٹیو. تو جو ہی اس پہ پازیٹیو ہوا اس پہ نیگیٹو ہوا، ان دونوں نے ٹک 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 آپس میں اٹریکٹ کرنا شروع and they enter into marriage bond. وہ دونوں کیا مل گئے ہیں، اب کیا بن گئے ہیں، اب سوڈیم سوڈیم نہیں رہا، وہ نہیں پانی چ پاؤ تے اگاں لگن گیاں سوڈا راجا، وہ کلورین رانی وہ نہیں جدھر گئی پانی چ گئی تو جراثیم مارے نا. نو they have entered into an attraction، کیونکہ پازیٹیو نیگیٹو اٹریکٹ کر رہا ہے، نیگیٹو پازیٹیو کو اٹریکٹ. اس کو کہتے ہیں بانڈ، کیمیکل بانڈ. بانڈ مین وہ کشش جو دو ایٹموں کو جوڑے. سمادھ بانڈ وہ چیز جو دو لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑے، ٹھیک ہے. میرج بانڈ جو دو آدمیوں کو جوڑے، وہ کیا ہے، میرج بانڈ. تو اس طرح میرج بانڈ، سمادھ بانڈ، تو کیمیکل بانڈ، بانڈ وہ جو دو ایٹموں کو جوڑے. تو اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، اور یہ چونکہ آئنس کے درمیان ہے تو اس لیے اس کو کہتے ہیں آئنک بانڈ. تو اگلی تعریف ہے کیمیکل بانڈ. اور یہ کیا ہے، آئنک بانڈ. اب صرف اینڈ پہ یہ دیکھنا ہے کہ آئنک بانڈ ہے، اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ بتاؤں گا کوولنٹ بانڈ، اور کہ کس طرح سے آکٹیٹ جو ہے وہ پورا ہوتا ہے، کیونکہ لیکچر آلریڈی لمبا ہو گیا. اب صرف یہ ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ بن گیا ہے NaCl، NaCl جس کو کہتے ہیں نمک روزمرہ زندگی میں. اور کتنے مزے آتے ہیں. اب مولی کاٹتے ہیں اوپر نمک چھڑکتے ہیں، تار کاٹتے ہیں اوپر نمک چھڑکتے ہیں، ٹماٹر ایسے کاٹتے ہیں نمک چھڑکتے ہیں، کسی کا زخم دیکھیں اوپر نمک چھڑکتے ہیں، جگہ جگہ آپ نمک.
مزے لیتے ہیں, ہانڈیوں میں ڈالتے ہیں, ادھر ڈالتے ہیں, ادھر. دس از NaCl, دس از اے وائٹ گڈ لکنگ, اور زندگی ہے اس کے اندر. کبھی آپ انڈا کاٹتے ابالتے ہیں, اس کے اوپر نمک چھڑکتے, ٹماٹر ہے اس کے اوپر نمک چھڑکتے, کھیرے کی کاشیں ایسے بنا کے ایسے رول کر کے گرتا ہے اوپر نمک چھڑکتے. مولی کاٹتے ہیں, کبھی دیکھا ہے بازار میں ایسے مولی ایسے پھول کی طرح گری ہوئی ہوتی ہے, نمک چھڑکتے. اور کبھی کبھی کسی کے زخم مل جائے تو ہم اس کے اوپر بھی نمک چھڑکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بری عادت ہمارے اندر پائی جاتی ہے, جس کو ہمیں دور کریں. اب وہی نمک ہے, اب آگ لگا رہے ہیں, سوڈیم آگ لگا رہے ہیں, اب کلورین ڈال رہی ہے تو موت ہے, لیکن بڑی آرام سے ہم سوڈیم کلورائڈ گزار رہے ہیں. لیکن ایک بھی لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ نمک کھا رہے ہیں, گلے سے گزر رہا ہے, پانی موجود ہے, سوڈیم کلورین کی ہوگی علیحدگی, سوڈیم بن گیا وہ پرانا والا, کلورین وہ بھی بن گئی ہے جراثیم مارنے کے لیے. تو پھر کیا ہوگا, ایسے ہی سوڈیم نے پانی بلاسٹ. تو پھر اس لیے جب نیچے گزرتے ہیں آپ کہتے ہیں الحمدللہ, شاید ایک یہ وجہ ہو. اب زندگی میں 3 چیزیں ہیں, ایئر, واٹر, 2 کامن چیزیں, اور صاف. اب ایئر چند منٹ اگر ہوا نہ ملے تو انسان فوت ہو جاتا ہے, سارے جان. چند دن پانی نہ ملے تو بندہ فوت ہو جاتا ہے. نمک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نمک نہ ملے تو کیا ہوتا ہے؟ نمک کے بارے میں آپ کو چھوٹی سی میں مثال دوں گا, کہانی بتاؤں گا. وش کرنے کی, وش کرنے کی. پرانے زمانے کی بات ہے کہ لوگ یہ کرتے تھے کہ کوئی خوبصورت بچی لے کے, ہندوؤں کے اندر پائی جاتی, چھوٹے چھوٹے راجے تھے, 600,000 سلطنتیں تھیں, تو وہ اس کے اندر کیا کرتے تھے کہ نمک نہیں اس کی دیتے, شاہی طبیب کو دے دیتے تھے. اس کے اندر جو خوراک میں ہر چیز دیتا تھا, نمک نہیں دیتا. جب آہستہ آہستہ بچی بڑی ہوتی تھی, باقی اس کی خوراک پوری ہوتی تھی. جب جوان ہوتی تھی, ظاہر شاہی محل میں پیدا ہو رہی ہے, اور اس کا شکل و صورت بہت خوبصورت ہوتی تھی, لباس اچھا ہوتا تھا, لیکن نمک نہیں ہوتا تھا, اس کا جسم جو ہے وہ زہریلا ہو جاتا. اس کو وہ ویپن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ آپ دیکھنا ہے کہ فلاں بادشاہ جو ہے وہ بڑا تگڑا ہے, یا کوئی چکر شکر ہے, اس کو مارنا ہے, تو کسی طریقے سے اس کے قریب بھی جا رہا ہے. تو جب اس نے جانا ہے تو اگلی صبح پتہ چلنا ہے کہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ گزر چکا. تو یہ ویپن, اس کی باڈی پوائزنس ہو جاتی ہے. آج بھی ہمارے دیہات کے لوگ کہتے ہیں اوے لون نہیں کھانا تیرا جسم زہریلا ہو جائے گا. یہ میں نے بات خود اپنے بزرگوں سے, دادا سے یہ بات سنی, اور لون نہیں کھانا وہ جسم زہریلا ہو جائے گا. تو نمک نہ کھانے سے آپ کی باڈی, یہ وش کنیا کی جو مثال ہے, یہ بتانے کا مقصد ہی ہے. وش کا مطلب ہوتا ہے زہر, کنیا, کنیا, اس طرح کی جو بھی صحیح پروننسیشن ہے, تو اس کا مطلب ہے لڑکی, زہریلی لڑکی. تو یہ ویپن کے طور پہ استعمال ہوتا رہا, اور اس کی میں خوراک میں صرف کیا چیز کی کمی ہوتی تھی, نمک. تو اللہ تعالیٰ نے چیزیں جو بنائی ہیں وہ ایک لمٹ میں, نہ زیادہ نہ. اب یہ دیکھیں, اس کا مطلب ہے کہ نمک ہماری زندگیوں کو زہریلا ہونے سے بچا رہا ہے. ہمارا نظام جو ہے وہ سارا اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ سوڈیم اور کلورین کی محبت کی جو داستان ہے, اس کا انجام بخیر ہوا. بادشاہ کاربن کی وجہ سے. کاربن ایک اہم بادشاہ ہے, اسی لیے کاربن, ہیرا کیا ہے, کاربن. کوئلہ کیا ہے, کاربن. گریفائٹ کیا ہے, کاربن. The most glittering thing in the world is carbon. The most hardest thing in the world is diamond, that is carbon. The most slippery thing in the world is graphite, that is carbon. The most black thing in the world is coal, that is carbon. The most valueless thing is ash, rock, that is also carbon. The most valuable thing is diamond, that is carbon. So carbon is everywhere, and I will tell you someday, inshallah, in the coming lecture, the value of carbon. Today's story, the love story of سوڈا راجا اینڈ کلورو رن کی کہانی تھی, جس میں یہ چیزیں ہم نے دیکھی. اور یہ کی پوائنٹ ہے کیمسٹری کا کہ ہر ایٹم اپنا آؤٹر موسٹ شیل کرتی ہے. سوڈیم نے کیسے کیا, الیکٹران دے کے. کلورین نے کیسے کیا, الیکٹران لے کے. اور تیسرا طریقہ کیا ہے,
کہ نہ الیکٹران دیں نہ الیکٹران لیں بلکہ شیئر کریں. اس وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. چھوٹی سی بات ہے, مثلا یہ لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں مل کے کھانا کھا رہے ہیں, کلوجی میں کھا رہے ہیں, ہر ایک بندہ اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ پکا کے لے آ. اب ہوگا کیا کہ یہ لڑکا اس پلیٹ سے بھی کھائے گا, اس سے بھی کھائے گا, یہ لڑکا اپنے کسی کا کھائے گا, اس سے بھی کھائے گا. اس کو کہیں زکام لگا ہوا ہے, وہ باہر جانا ہے, ناک صاف کر رہی ہے لیکن اٹھ کے نہیں جا رہا کہ پیچھے سے پلیٹیں چٹ کر رہے. اس کو ماں بلا رہی ہے, دوسرے کو گھر نہیں جا رہا, پلیٹیں. تو یہ دو پلیٹوں نے دو لڑکوں کو جوڑ دیا ہے, بائنڈ کر دیا, باؤنڈ کر دیا. تو یہ کیا ہے, کوولنٹ بانڈ. مثلا ہائیڈروجن کے باہر ایک الیکٹران ہے اور دوسری ہائیڈروجن کے باہر بھی کیا ہے, ایک الیکٹران ہے. یہ اپنا بھی شیئر کرتی ہے, اس کا بھی کرتی ہے, یہ اپنا بھی کرتی ہے, اس کا بھی کرتی ہے, یعنی نہ دیا نہ لیا. تو اس کو کیا کہتے ہیں, کوولنٹ بانڈ. اس کو کیا کہتے ہیں, کوولنٹ بانڈ. یعنی برابر, کوون برابر برابر, ویلنٹ کا مطلب ویلنسی, آپس میں برابر. تو یہ کوولنٹ بانڈ. تو تین طریقے ہیں. کیمسٹری کا جو کی پوائنٹ ہے وہ جان یہ ہے کہ ہر ایٹم آؤٹر موسٹ شیل کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے. کیسے, الیکٹران دے کے. کس نے دیا الیکٹران, سوڈیم نے. یا الیکٹران لے کے, بوسن کس نے لیا, یا الیکٹران شیئر کر کے, ہائیڈروجن نے شیئر کر. There are three ways to complete your octet, your duplet, outermost shell, by giving electron, by taking electron, and by sharing it. And this is the love story of Soda Raja and Koloro Raja. Thank you for paying attention. We will meet inshallah in the next class.